أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم۔ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی، اللہ کے حکم کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم بھی رکھے گا۔ یقیناً یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا مومنین کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ سامنے یہ نہ دیکھا کریں کہ دشمن کتنا ہیوی ہے، دشمن کتنا کثیر تعداد میں ہے۔ قرآن نے یہ فیصلہ کیا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت علی فئۃ کثیرہ، کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں کہ وہ بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ اور جنگ بدر دیکھ لیں، اس کے علاوہ جنگ احزاب ہے، یعنی جنگ احزاب کو احزاب کہتے ہی اس لیے ہیں کہ اس میں بہت سارے گروہ نے مل کر اسلام کے مرکز پر، مدینے پر حملہ کیا، لیکن خالق کائنات نے پھر بھی مسلمانوں کو فتح اور کامرانی عطا فرمائی۔ آج کی جو مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال ہے، یقیناً جو اس وقت کفار و مشرکین کا جنگ احزاب میں، جنگ خندق میں مقصد تھا، کیا مقصد تھا؟ بنو نذیر جو خیبر کے یہودی تھے، اصل اس جنگ احزاب کے بانی یہ تھے، اور انہوں نے مشرکین کو بھی اپنے ساتھ ملا کر یہ کوشش کی کہ ہم اسلام کا خاتمہ کر دیں گے، اور کچھ بھی نہیں تھا، صرف مسلمانوں کے ساتھ ایک عداوت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی تھی، جس کی وجہ سے وہ چاہتے تھے کہ حضرت کی حکومت کو ختم کر دیا جائے اور ہمارا ڈنکا بجنا چاہیے۔ آج جو موجودہ صورتحال ہے، یہ بھی یہود و نصارہ، چاہے وہ امریکہ کے یہود و نصارہ ہوں یا اسرائیل کے یہود و نصارہ ہوں، یہ ان کا بھی یہی مقصد ہے۔ کوئی جوہری ہتھیار بنانا ایران کا، کوئی ایٹم بنانا، کوئی یہ کرنا، یہ سب بہانے ہیں، لوگوں کے آنکھوں میں دھول ڈالنے والی بات ہے۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، میں نے آیت مجیدہ پڑھی ہے کہ خالق ارشاد فرماتا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں ثابت قدم بھی رکھے گا۔ میں کہتا ہوں یقیناً اللہ تعالیٰ نے ایران کو ثابت قدم رکھا ہوا ہے، ثابت قدم ہے ایران۔ یہ جو اس وقت کوششیں ہو رہی ہیں کہ ہم ایران کو، انقلاب اسلامی ایران کو ختم کر کے کوئی اپنی نئی پالیسی ایران میں ڈالیں گے اور اس قسم کی کوئی رلی ملی حکومت بنائیں گے جو امریکی غلام ہو حکومت، یہ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ غلامی، تشیع کے اندر غلامی ہے ہی نہیں۔ ہم 1400 سال سے ظلم برداشت کر رہے ہیں، بنو امیہ اور بنی عباس کے ظلم برداشت کیے ہیں، لیکن غلامی نہیں کی، جھکے نہیں ہیں کسی کے سامنے۔ ہاں طاقت کم ہوتی ہے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن کسی کی بیعت کر لینا، کسی کے سامنے جھک جانا، یہ کسی صورت میں نہیں ہوتا۔ آج الحمدللہ ہمارے پاس پاور ہے، تشیع ایک فل پاور ہے، اس لیے جھکنے والی بات ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو کوششیں ہو رہی ہیں کہ ہمیں ایران میں ایک اس اسلامی انقلاب کو ختم کر کے ایک ایسی ہی وہ یہودی قسم کی، جو غلام قسم کی حکومت وہ قائم کی جائے، یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ان کو ثابت قدم بھی رکھا ہوا ہے، اور یہ امریکہ کی بھول ہے کہ میں اس طرح حملے کروں گا، اس طریقے سے میں اس کو دھمکیاں دوں گا۔ تو ہاں البتہ اس وقت اسلامی ممالک کا ایک امتحان ہے، اسلامی ممالک اس وقت ملے، جس طریقے سے عام طور پر بھات بھات کی بولیاں میڈیا پر بولی جا رہی ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، نہیں، مشرق وسطی میں امریکی مداخلت کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ امریکی مداخلت کو مسلمان نہیں روکیں گے، اس وقت سارے مل کر نہیں روکیں گے، تو یہ آگے معاملہ بڑھے گا۔ آہستہ آہستہ اسرائیل کی حدود کو بڑھانے کی کوشش کی جائے گی، جس طرح فلسطین پر قبضہ ہوا، لبنان پر قبضہ کرنے کی کوشش ہے، اسی طریقے سے باقی شام پر قبضہ کرنے کی کوشش ہے، اسی طریقے سے یہ
आगे सिलसिला चलता जाएगा और बाद में फिर मुसलमान पछताएंगे कि ये हमारे साथ क्या होगा। इसलिए आज बेदारी की जरूरत है। आज उठें, अपने हक का दिफा करें, इस्लाम का दिफा करें और कलमे का दिफा करें। कल इनकी दास्तान ना होगी, दास्तानों में ये मसाइल पैदा होंगे। इसलिए इस वक्त तमाम ममालिक को मिलकर, इस्लामी ममालिक को मिलकर ईरान का साथ देना चाहिए और ईरान की मदद करनी चाहिए और इस मशरक़ वस्ता से यहूदियत को खारिज करना चाहिए। फिर इंशाअल्लाह अमन और सुकून भी हो जाएगा। ये एक तरफ अमन की बातें करता है, दूसरी तरफ हमले करता है। ये कौन सा अमन है कि उधर से अमन भी कायम हो जाए, उधर से हमला भी कर दिया जाए? ये सारे झूठ है। इसलिए दोनों कान खोल कर रखने चाहिए और अपनी जुर्रत का इजहार करना चाहिए। अगर ईरान डट गया है तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सके। साफ ज़ाहिर शहादत तो होती है फिर, लेकिन उसका कुछ बिगाड़ नहीं सके, बाकी ममालिक का क्या बिगाड़ सकेगा? कुछ भी नहीं है। आप मुसलमान अपने आप को एक ताकत समझें, ताकत समझेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाब फरमाए।